جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 3 خبریں آپ تک پہنچانی ہیں، وہ 3 خبریں جن سے پاکستان کا مستقبل وابستہ ہے یا مستقبل جڑا ہوا ہے۔ ویسے جو حال پاکستان کا اور پاکستان کے 24 کروڑ عوام کا ہو چکا ہے، اور جو ان بنارسی ٹھگ حکمرانوں اور جیرے بلیڈ سیاستدانوں نے ہمیں جہاں تک پہنچا دیا ہے، اس کے بعد پاکستان کا مستقبل یا اس 24 کروڑ عوام کا مستقبل ایک عجیب سی مضحکہ خیز صورتحال لگتی ہے، بات کرنے کو دل نہیں کرتا۔ یہ 3 خبریں وہ ہیں، اگر یہ عمران خان کے دور میں سامنے آتی تو اب تک طوفان برپا ہو جاتا سوشل میڈیا پہ، طرح طرح کی باتیں ہوتی۔ ہمارے یہ جو دانشور ہیں، یہ جو ٹی وی پہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، اس وقت ماتم کر رہے ہوتے، لیکن اب چونکہ حالات بدل چکے ہیں اور حالات ایسے بدلے ہیں کہ اسلام آباد میں شہباز شریف کی حکومت ہے، اور شہباز شریف کے بیٹے سلمان شہباز، اسحاق ڈار اور شہباز شریف کے داماد یوسف ہارون تینوں وی آئی پی پروٹوکول میں آئیں، حالانکہ تینوں عدالتوں کو مطلوب تھے، تو تینوں وی آئی پی پروٹوکول میں آتے ہیں اور وی آئی پی ریلیف پاتے ہیں۔ دوسری طرف پنجاب ہے، پنجاب میں پرویز الہی کی حکومت ہے، اور پرویز الہی کی اہلیہ بیٹا بہو نو فلائی لسٹ میں آ جاتا ہے۔ اب سوچ رہا ہوں کہ ایک طرف شہباز حکومت ہے اور جو عدالتوں کو مطلوب مفرور ان کو یہ پروٹوکول، اور دوسری طرف وزیر اعلیٰ ہے اور اس کی اپنی فیملی جو ہے وہ نو فلائی لسٹ میں چلی جاتی ہے، یعنی سفر نہیں کر سکتے۔ اب وہ ان کے ایئرپورٹ پہ جائیں گے تو واپس بھیج دیے جائیں گے۔ سوچ رہا ہوں کہ اسلام آباد میں آئین اور قانون کی حکمرانی ہے یا لاہور میں آئین اور قانون کی حکمرانی ہے۔ اس بارے میں بھی کنفیوز ہوں کہ پرویز الہی اور فیملی کو اسلام آباد بلا لوں یا شہباز اینڈ فیملی کو لاہور بھجوا دوں۔ خیر، 3 خبروں کی میں بات کر رہا تھا۔ خبریں یہ ہیں کہ روز ویلٹ ہوٹل کے بیچنے کی تیاریاں آخری مراحل میں ہیں، پہلی خبر۔ دوسری خبر کہ امریکہ میں پاکستانی سفارت خانے کی پرانی عمارت دوبارہ بولی کے لیے، مطلب بیچنے کے لیے کھول دی گئی ہے۔ تیسری خبر، قطر کو 2 پاور پلانٹس فروخت کرنے کا امکان ہے۔ اور چوتھی خبر اس کے ساتھ یہ بھی سنتے جائیے کہ 3 ایئرپورٹس، پاکستان کے 3 ایئرپورٹس کا آپریشن آؤٹ سورس کیا جا رہا ہے۔ اب بظاہر تو یہ کوئی خبریں نہیں لگتی، ظاہر ہے ملک قرضوں میں جکڑا ہوا ہے، ٹیکنیکلی ہم ڈیفالٹ کر چکے ہیں، $1 کی ضرورت ہے، تو اس وقت یہی ہو سکتا ہے کہ چیز اپنی جو ہمارے پاس جو اثاثے ہیں وہ بیچیں تاکہ ان مشکل لمحوں سے گزریں۔ لیکن پاکستان وہاں جہاں ابھی 76-77 رکنی کابینہ ہے، 27 کلومیٹر والے اس شہباز حکومت کی، اور 14 جماعتیں ہیں کھانے والی، اور ابھی وہ 150 انہوں نے لگژری گاڑیوں کی بھی امپورٹ کی اجازت دے دی ہے، اور اوپر سے بلاول اور شہباز شریف کے دوروں پہ دورے اور حاصل وصول کچھ نہیں، بھاری بھرکم وفدوں کے ساتھ دورے۔ تو وہاں یہ اب ظاہر ہے جو آپ کے پاس چیزیں ہیں، جب گھر پہ مشکل وقت آتا ہے تو لوگ زیور بھی بیچتے ہیں، کئی میں نے گھروں میں دیکھا ہے وہ فرنیچر بھی بیچ دیتے ہیں کہ تاکہ یہ مشکل وقت گزر جائے۔ یہی حال پاکستان کا ہے۔ لیکن یہ خبریں تب بنی ہیں، یہ خبریں تب ان کو خبروں کا آپ نام دیا جا سکتا ہے کہ پاکستان اب وہ ملک ہے کہ جس کے ایئرپورٹس گروی رکھے جا چکے ہیں، جس کے موٹر وے گروی رکھے جا چکے ہیں، یعنی ایئرپورٹس کو گروی رکھ کے بھی قرضہ لیا جا چکا ہے، موٹر وے کو بھی گروی رکھ کے قرضہ لیا جا چکا ہے، جی ٹی روڈ کے کچھ حصے بھی گروی رکھے ہوئے ہیں، اور کئی عمارتیں ہم نے گروی رکھ دی ہیں۔ تو اب اس میں جب بھی کوئی چھوٹے سے چھوٹا کام ہوتا ہے تو اس میں کوئی بڑی کرپشن ہو جاتی ہے۔ تو مختصر کر کے میں بتاتا ہوں کہ روز ویلٹ ہوٹل جو تھا، یہ 100 سال ہو گئے ہیں، اس کو 100 سال کا ہے یہ ہوٹل۔ 23 ستمبر 1924 کو اس کا افتتاح ہوا تھا، اور امریکی صدر تھیوڈور روز ویلٹ کے نام پر یہ ہوٹل بنا۔ تعمیر پر تب اس کی $1 کروڑ 20 لاکھ لگے۔
پہلا ہوٹل تھا کہ جس میں چائلڈ کیئر کی سہولت بھی تھی اور پالتو جانوروں کو بھی سروس مہیا کی جاتی تھی۔ 1947 میں یہ پہلا ہوٹل بنا جس کے کمروں میں ٹی وی آیا۔ کانریڈ ہلٹن نے 1943 میں یہ ہوٹل خرید لیا۔ 1979 میں پی آئی اے نے سعودی عرب کے ایک شہزادے فیصل بن خالد بن عبدالعزیز کے ساتھ مل کر اسے لیز پر لے لیا۔ لیز میں ایک شک یہ بھی تھی کہ پی آئی اے اگر چاہے تو 20 سال بعد یہ ہوٹل خرید سکتا ہے۔ 1999 میں پی آئی اے نے $3 کروڑ 60 لاکھ میں اسے خرید لیا۔ تب کے ہوٹل کے مالک پال ملسٹن سے قانونی جنگ لڑنا پڑی پی آئی اے کو، کیونکہ ان کا اس ہوٹل کے مالک کا خیال تھا کہ ہوٹل مہنگا ہے اور پی آئی اے نے سستے میں خریدا ہے۔ اچھا، 2005 میں پی آئی اے نے سعودی پرنس کے ساتھ ایک سودے میں سودا کیا اور روزویلٹ ہوٹل کے 99% شیئرز خرید لیے۔ 2007 میں ہوٹل کی تزئین و آرائش اور مرمت ہوئی جس پر $6 کروڑ 50 لاکھ کا خرچہ آیا۔ اب اس ہوٹل کی قیمت $1.5 ارب ہے، لیکن سنا جا رہا ہے کہ اس کو کم قیمت پر بیچا جائے گا اور $20 کروڑ کمیشن بھی دیا جائے گا۔ اس کو کئی مرتبہ بیچنے کی کوشش کی گئی۔ آخری مرتبہ مبینہ طور پر زلفی بخاری نے عمران خان کے دور میں پریزیڈنٹ ٹرمپ کے داماد کو یہ ہوٹل بیچنا چاہا، اور لیکن اس وقت کے جو وزیر ہوا بازی تھے غلام سرور خان، جو زلفی بخاری کے اگینسٹ تھے، انہوں نے رنگ میں بھنگ ڈالا اور کہا کہ وہ ہوٹل ہے، یہ تو روزویلٹ ہوٹل نے تو 3 سال میں $7 ملین کما کے دیے، تو اس کو کیوں بیچا جا رہا ہے؟ تو اب اس نجکاری میں یا اس بیچنے میں خبر تب بنتی نظر آ رہی ہے کہ اس کو کم قیمت پر بیچا جا رہا ہے اور کسی عرب ممالک کے شہزادے کو بیچا جا رہا ہے اس کے فرنٹ مین کے ذریعے، اور پیچھے سے مبینہ طور پر یہ بھی سنا جا رہا ہے کیونکہ کمیشن کا چکر ہے۔ ایک تو $20 کروڑ کی کمیشن، وہ پتہ نہیں کس کی ہے، اور پھر اس کے بعد اور کمیشن کا چکر ہے اور بیہائنڈ دا سین کرپشن کا معاملہ ہے۔ تو پہلے سعد رفیق جو وزیر ہوا بازی ہیں، آج کل ریلوے بھی ہیں، انہوں نے انکار کر دیا کہ ہوٹل بیچے نہیں جائے گا، لیکن جب پاکستانی پرچم ہوٹل سے اترا، ہوٹل بند ہوا، تو اب سارے چپ ہیں۔ اچھا، دوسری ہے کہ جو پاکستانی سفارتخانے، واشنگٹن میں سفارتخانے کی عمارت جو ہے وہ بیچی جا رہی ہے، بولی پہ لگائی جا رہی ہے۔ اچھا، یہ بھی بڑے عجیب سی، اب اس کی کہانی سن لیں کہ ہمارے ہر کام اللہ کے فضل و کرم سے یہ جیرے بلیڈ اور بنارسی ٹھگ ایسے کرتے ہیں کہ لگتا ہے کہ چوراں دے گز اور چوری دا مال تے پتہ نہیں وہ ڈانگاں دے گز، یعنی وہ کہتے ہیں مال مفت دل برہم والی صورتحال۔ اچھا، یہ عمارت جو تھی جو اب بیچی جا رہی ہے، یہ 1953 میں خریدی گئی تھیں، 2 عمارتیں تھیں۔ اچھا، 2003 میں اچانک ہمارے سفارتخانے کے بابوؤں کو خیال آیا کہ جو واشنگٹن سفارتخانے کے بلڈنگز ہیں یہ پرانی ہو چکی ہیں، کیوں نہ ہم نئی میں شفٹ ہو جائیں۔ خیر، نئی میں شفٹ ہو گئے اور یہ عمارتیں خالی چھوڑ دیں۔ 2010 تک ان عمارتوں کو سارے بھول گئے کہ کوئی 2 عمارتیں بھی تھیں جہاں ہم پہلے دفتر تھے، اب وہ کدھر گئے، کوئی بھول گئے۔ 2010 میں حسین حقانی سفیر بنے اور ان کو خیال آیا کیوں نہ ان پرانی عمارتوں کی تزئین و آرائش اور مرمت کی جائے۔ انہوں نے جگاڑ لگا کے نیشنل بینک کی واشنگٹن برانچ سے $70 لاکھ کا قرضہ لے لیا، $70 لاکھ کا، تب اور تزئین و آرائش اور مرمت کا کام شروع ہو گیا۔ یہ تزئین و آرائش جب 60% ہو گئی، تب ایک دن امریکی مقامی کونسل کا نوٹس آ گیا کہ جو آپ کام کر رہے ہیں اس کی چونکہ آپ نے منظوری نہیں لی، لہٰذا اسے بند کریں۔ نہ صرف بند کریں بلکہ آپ نے منظوری لیے بغیر کام شروع کیا تو لہٰذا آپ کو جرمانہ کرنا پڑے گا۔ $70,000 جرمانہ ہوا، کام رک گیا۔ حقانی اینڈ کمپنی عمارت کو پھر بھول گئی۔ کچھ عرصے بعد مقامی کونسل کا ایک اور خط آیا کہ یہ ان عمارتوں کو خالی ہوئے 15 سال ہو گئے ہیں، لہٰذا اب یہ سفارتی ان پر قوانین لاگو نہیں ہوتے، اب آپ ان کا ٹیکس دیں۔ اور پھر وہ ٹیکس آتا رہا، پہلی قسط آئی $80,000، پھر آتا رہا اور اب تک $13 لاکھ قسط ہو گئی، ٹیکس ہو گیا ہے۔ $70,000 جرمانہ، 13 لاکھ قسط ٹیکس کی ساری ہو گئی، ٹیکس $13 لاکھ، اور جو $45 لاکھ
ادھوری تزئین و آرائش پر ضائع کر دیا تھا، وہ قرضہ بھی واپس کرنا پڑا، تو اب وہ قرضہ $14 لاکھ باقی رہ گیا ہے۔ لہٰذا ان عمارتوں کو بیچنے کے لیے ابھی 30 نومبر کو 2022 کو شہباز شریف کی کابینہ میں فارن سیکٹری ایک سمری لائے ہیں کہ ان دونوں عمارتوں کو بیچ دیا جائے۔ کیوں بیچ دیا جائے؟ اس لیے کہ $13 لاکھ ہم نے ٹیکس دینا ہے اس کا، اور $14 لاکھ ہم نے وہ جو پیسے لیے تھے نیشنل بینک کے وہ واپس کرنے ہیں، تو 13 اور 14 $27 لاکھ، اور اسی طرح $1 لاکھ کے قریب ہم نے وہ جو جرمانہ دینا ہے، تو لہٰذا باقی $40 لاکھ ہمیں بچے گا۔ تو اندازہ کریں کہ عمارتوں کو چھوڑ کر نئی عمارتوں میں شفٹ ہونے والے بابوؤں کو بھی سلام، تزئین و آرائش کی پیشگی منظوری کے بغیر 70 لاکھ قرضہ لینے والوں کو بھی سلام، اور حسین حقانی صاحب کو، اور 19 سال عمارتیں خالی رکھ کر بھول جانے والوں کو بھی سلام۔ اور آج حالت یہ ہے کہ اب جو 70 لاکھ اور $7 ملین کی اگر اس کی بولی لگے گی تو اس میں سے آدھے ہمیں ملے گا، اور یہ عمارتیں اتنی قیمتی عمارتیں بک جائیں گی۔ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ان کو بیچنا چاہیے کہ نہیں، بیچنا چاہیے۔ پی آئی اے آپ سے نہیں چل رہا، بیچنا چاہیے۔ ریلوے آپ سے نہیں چل رہا، نجکاری کرنی چاہیے۔ اسٹیل مل بند پڑی ہوئی ہے اور ہم پیسے ان پہ ڈال رہے ہیں، ان کو بیچنا چاہیے۔ 10 قومی ادارے ایسے ہیں جو خسارے میں ہیں، ان کو بیچنا چاہیے، کیونکہ اب جب یہ طے ہو چکا ہے کہ حکومت جس کی بھی ہو، وہ اتنے ویژن لیس اور اتنے کوڈو دماغ ہیں کہ وہ چلا تو پاتے نہیں ہیں۔ چلنے کا تو ان کے پاس کوئی ایسا ان کے پاس کوئی دماغ نہیں ہے کہ یہ چلا پائیں، تو اب بوجھ ہی اتار دیں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب یہ بند ادارے جو ان کی نااہلی نالائکی کی وجہ سے خسارے میں ہیں، جب یہ خسارے میں ادارے بیچتے ہیں تو اس میں بھی کرپشن کرتے ہیں، اپنوں کو آگے فرنٹ میں رکھ کے، یعنی کان کو ادھر سے پکڑ کے، بندہ ایک آگے اور ہوتا ہے، پیچھے لینے والا اور ہوتا ہے، اور اصل قیمت اور ہوتی ہے اور سامنے بتائی اور جاتی ہے۔ تو اب یہ مرحلہ شروع ہو گیا، کیونکہ پاکستان پہ کافی مشکل وقت ہے۔ $1 کی ضرورت ہے ہمیں، ٹیکنیکلی ہم ڈیفالٹ کر چکے ہیں، اور ہم بہت مشکل میں ہے یہ قوم، اور یہ حالت یہ ہو گئی ہے کہ جیسے آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ آٹے پہ لڑائیاں ہو رہی ہیں۔ سستے آٹے کے حصول کے لیے 8 بچوں کا باپ جان دے چکا ہے۔ سکھر میں ڈاکوؤں نے آٹا لوٹ لیا، خبر سامنے آ چکی ہے۔ اب جو آٹے کے گوداموں سے ٹرک جاتے ہیں اس پر مسلح گارڈز بیٹھتے ہیں تاکہ کوئی رستے میں لوٹ نہ لے۔ اور حال یہ ہے اس قوم کا کہ ایک دوست ملا، وہ بتا رہا ہے کہ میرا ایک دوست ہے جس کی 2 آٹے کی فیکٹریاں ہیں، اور وہ بتا رہا تھا بڑے فخر سے کہ میں نے پچھلے 30 سال میں اتنا نہیں کمایا جتنا میں نے پچھلے 10 مہینوں میں کما لیا ہے۔ تو حال یہ ہے کہ اس وقت ملک اور جو زراعت، ریڑھ کی ہڈی زراعت، اور جس کی گندم باہر سے اب آ رہی ہے، چینی باہر سے آ رہی ہے، خوردنی تیل باہر سے آ رہا ہے، اس ملک میں کبھی نہیں سنا تھا، آٹے کی تو کبھی قلت ہوئی نہیں تھی، اور کوئی نہیں، روٹی تو ملتی تھی۔ آج وقت ہے کہ سستا آٹا بھی خواب بن گیا ہے، اور شہباز شریف نے کہا تھا کہ اگر آٹا سستا نہ ہوا تو میں اپنے کپڑے بیچ دوں گا۔ اب تو میرا دل کر رہا ہے کہ میں شہباز شریف صاحب کو کہوں کہ کپڑے مجھے بھجوا دیں تاکہ میں بیچ دوں، کیونکہ اگر اب کپڑے بکنے میں دیر ہو گئی اور حالات یہی رہے تو یہ کپڑے پھٹ بھی سکتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ آپ کو بتایا کہ روزویل ہوٹل کی بیچنے کی تیاریاں آخری مراحل میں ہیں۔ امریکہ میں پاکستانی سفارت خانے کی عمارتیں بیچی جا رہی ہیں۔ قطر کو 2 پاور پلانٹس فروخت کرنے کا امکان ہے۔ 4 سال پہلے یہ 2 پاور پلانٹس نجکاری فہرست میں تھے، اور $1.5 ارب ان سے امید ہے کہ مل جائیں گے، لیکن اب یہ نجکاری فہرست سے نکال کر ڈائریکٹ قطر کو دیے جا رہے ہیں، تاکہ کیونکہ ڈالروں کی ضرورت ہے، اور 3 ایئرپورٹس کا آپریشن آؤٹ سورس کیا جا رہا ہے۔ ہمارے ایئرپورٹس پہلے ہی گروی ہیں، موٹر وے پہلے ہی گروی ہیں، جی ٹی روڈ پہلے ہی گروی ہیں، عمارتیں پہلے ہی گروی ہیں۔ تو اب اگر اس کے بعد بھی اللہ کا عذاب پڑے ان پر، جو اب ان مشکل حالات میں بھی بدنیتی سے کوئی چیز کریں، 2 نمبری کریں،
کرپشن کریں، مال بنائیں، تو اس کا مطلب ہے وہ لاشیں بیچ رہے ہیں. ویسے لاشیں بیچنے میں ہمارا کوئی ثانی نہیں ہے. بہرحال اللہ کرے کہ مشکل وقت گزرے، اور اللہ کرے کہ ہم بھی کسی جوگے ہو جائیں یا کسی طرف لگیں. پاکستان زندہ باد.